ناکام انسان کون ہے حقیقت میں، اور کامیاب انسان حقیقت میں کون ہے؟ انسان دو قسم کے ہیں، ایک تو جو عمل کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے، عمل کرتے ہی نہیں، یہ شیطان کے سب سے بڑے دوست ہیں، اور شیطان نے ان پر پورا قابو کیا ہوا ہے کہ مکمل طور پر لاک کر دیا ان کو کہ یہ عمل کی طرف جائیں ہی نہ۔ عمل سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا تہجد اشراق اور نوافل، نہیں، عمل وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، جو فرائض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور برائی سے بچنا۔ تو یہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی اس میں، اور کرتے ہی نہیں، بالکل طاقت نہیں، کرتے ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتے ہیں عمل کرنے کی، توبہ کرتا ہے، عمل کی طرف چلتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے اور دیگر اعمال شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو ورغلانا شروع کرتا ہے، داؤ مارتا ہے، پیچ مارتا ہے۔ چلتے چلتے بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بس پلٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، جو اس نے وساوس پیدا کی ذہن میں، اس وساوس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کی ہمت کو ڈاؤن کرتا ہے، طاقت ختم کرتا ہے، مایوسی اور ناکامی ان کے لیے سامنے کر دیتا ہے۔ تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تیرے لیے بڑا مشکل ہے، بھائی تو تیرے لیے تو نہیں، یہ کام کتنے دن لگا رہے یار، تو کام کرتا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ کچھ نہیں، اب کر بھی رہے ہیں، دل بھی نہیں لگ رہا، جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں، ہو ہی نہیں رہا ہمارے سے، بس صحیح نہیں ہے کام۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب یہ بار چل جاتے ہیں انسان کو مایوس کر دیتا ہے بالکل، اور اس کو چلنے کے لیے ہمت ہی ختم کر دیتا ہے، وہ اتنا اس کو شیطان داؤ مارتا ہے کہ وہ بس اس پہ اکتفا کر لیتا ہے یا کوآپریٹ کر لیتا ہے اس سے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کر ہی نہیں کچھ سکتا، میں تو بیکار آدمی ہوں، فیل آدمی ہوں، یعنی اس نے خود ہی اپنا سے جہنم گڑھے کھود لیے، انداز لگا۔ آئے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جب تو ہمیں راستہ دکھا دے تو ہمیں راستے سے دوبارہ پیچھے نہ کر۔ بس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ پیدا کر، ان لوگوں میں نہ شامل کر جن کو تو راستہ دکھانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو راستے سے پھیر دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ سمجھ دے دی اور ہم چل پڑے، بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ رزلٹ نہ دیکھیں آپ، اس کا رزلٹ کیوں دیکھتے؟ دو چیز یاد رکھیں قرآن نے کیا کہا ہے۔ پہلی چیز اگر تمہارے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچ سکتا، میں تو اس پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، میں تو مجبور ہوں، مجھے اتنی محبت ہے سے، مجھے تو فلاں یہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو رک ہی نہیں سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نے کوئی بات تمہیں حکم ایسا دیے ہی نہیں جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ میں نے کچھ زیادتی کرنی ہے، جو چیز کا میں نے رکنے کا حکم دیا ہے پوری طاقت تیرے اندر موجود ہے تو رک سکتا ہے۔ میں نے کسی برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کہتا ہے طاقت موجود ہے تیرے میں، شیطان بکواس کر رہا ہے تجھ سے، طاقت ہے تو طاقت استعمال نہیں کر رہا، اس کو خود ہی ڈھیلا ہوا ہے۔
اور جو کرنے کا حکم میں نے دیے ہیں سارے اعمال پوری طاقت تو رکھتا ہے، جس کو میں نے حکم دیا ہے پوری طاقت رکھتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہوئی کچھ نہیں رہا جی، میں تو جی بہت کوشش کرتا ہوں چل نہیں رہا۔ بالکل صحیح ہے، اللہ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، میں نے تجھے یہ تو نہیں نہ کہا کہ تو کامیاب ہو جائے گا کوشش کے ساتھ، اللہ کہ میں تیری کامیابی بھی تمہیں رکھا ہی نہیں علاج، یہ سننے والا نقطہ ہے۔ تو نے صبح فجر کی کوشش کر لی، دیکھیں آپ میں مثال دے رہا ہوں، نئے نئے آدمی ہیں، اس نے جناب نیت کی اور پوری کیا الحمدللہ میں نے اٹھنے تیاری کی، وضو کا پانی رکھا، ایک نہیں 2 الارم لگا دی اس نے اللہ کے فضل سے، سب کچھ تیاری کر کے صبح انشاءاللہ میں فجر پہ جاؤں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوشش کری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوشش کرنے کے بعد وہ لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد خراٹے پڑے، آنکھ ہی نہیں کھلی، اب وہ کیا کرے؟ اپنے آپ پہ ماتم کرے، مر گیا؟ نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وَانْ نَحْنِ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، کتنے بڑے آدمی تھے، اشکال کو دور کیا۔ وَانْ نَحْنِ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکو، یہ کیا نا، روکو، اتنا حکم دیا ہے، اس کے بعد انعام فرما دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ میں تجھے جنت المأویٰ کے انعامات تقسیم کروں گا، دوں گا، جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو کس چیز پہ کہا ہے کہ جب نفس یعنی خواہشات کو تو نے روکنا ہے، فانتہا نہیں کہا، خان فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تو نے روک لیا، سبحان اللہ، نقطہ کیا ہے؟ اللہ کہا کہ میں کہا روکو، یہ نہیں کہا کہ تو نے روک لیا، نہیں، میں نے صرف کہا روکو، یعنی کیا ہے کہ تو نے کوشش کی ہے ان چیزوں کو روکنے سے، سبحان اللہ، تو نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے رکنے کی کوشش کی ہے، جس سے اس کوشش پہ اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو نے کر لیا، نہیں، فرمایا نہیں، تو جو کوشش تو نے کی ہے اس پر کہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بس تیری جنت ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سے شکوے نہ کرے، کوشش نہ چھوڑے، اور دل میں کوئی ایسے خیالات نہ لائے بھئی بس ختم، ناکام نہیں۔ کہتے یہ سب سے بڑی کامیابی میری یہ ہے کہ سٹل میں اللہ کے سامنے میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں انسانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ لے، نہیں اٹھتے ہاتھ، کہ یہ کمی ہے کہ ہاتھ تو اٹھا دیے اللہ نے، جس نے ہاتھ اٹھائے وہ بھر بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور شیطان کہتا ہے ہاتھ نیچے کر لے، تو نیچے کرا رہے ہاتھ ہمارے، تو دے گا کس ہاتھ میں، کس ہاتھوں میں دے گا؟ ہر وقت ہاتھ بس پھیلے رہے اللہ کے ہاتھ، کس ہاتھ؟ ہم نے ہاتھ نیچے کرنے نہیں، آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، پرسوں کچھ بھی نہ ملے گا، پھر بھی مل گیا اللہ کے لیے، پھر بھی مل گیا۔ لیکن ناکام لوگوں میں اپنا نام نے نہیں لکھا۔